نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک وہ قرآن مجید اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے نزل بہ الروح الامین اترے ہیں اس کے ساتھ روح الامین علی قلبک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تاکہ ہو جائیں آپ ڈرانے والوں میں سے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ واضح عربی زبان میں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک وہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً کیا نہیں ان کے لیے نشانی ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین اور اگر ہم نازل کرتے ہیں اس کو بعض عجمی پر فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ پس وہ پڑھتا اس کو ان پر مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ وہ پھر بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے نہ ہوتے كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم نے چلایا اس کو مجرموں کے دلوں میں لا يؤمنون به وہ ایمان نہیں رکھتے اس کے ساتھ حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پس آئے گا ان کے پاس اچانک اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے فَيَقُولُوا پس کہیں گے هل نحن منظرون کیا ہم مہلت دیے جائیں گے افبعذابنا یستعجلون کیا پس ہمارے عذاب کے ساتھ وہ جلدی کرتے ہیں افرأیت ان متعناہم سنین کیا پس دیکھا آپ نے یعنی آپ بتائیں اگر ہم نفع دیں ان کو کئی سال ثم جاءہم پھر آئے ان کے پاس ما کانوا یوعدون وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں ما اغنا عنہم نہ کام آئے گا ان سے ما کانوا یمتعون
جو وہ نفع اٹھاتے تھے، وما اہلکنا من قریہ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے ڈرانے والے ہوتے ہیں، ذکرا، نصیحت ہے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ الشعراء کا آخری رکوع آیت نمبر 192 سے لے کر 209 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل بطور نقلی دلیل اور تخفیف دنیاوی کے مختلف واقعات ہم نے پڑھے۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ کل پڑھا، اس سے قبل لوط علیہ السلام، اس سے قبل صالح علیہ السلام اور ان کی قوم، اس سے قبل ہود علیہ السلام اور قوم عاد، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ یہ واقعات جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے یقیناً یہ سچے واقعات ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے سب کے سمجھنے کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس لیے ان کے آخر میں جو آج کا سبق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عظمت قرآن کو بیان کر رہے ہیں۔ جب بندہ بات کر رہا ہو اور اگلے آدمی کو اس کی بات پر اعتبار ہی نہ ہو، یقین ہی نہ ہو، تو چاہے وہ کتنی اچھی بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو، جب اس پر یقین نہیں ہوگا تو اس کی بات اثر بھی نہیں کرے گی۔ اس لیے قرآن مجید کی صداقت پر جب کامل یقین ہوگا تب یہ باتیں اثر کریں گی، اور اگر نہ ہوا تو پھر نہیں۔ آپ غور فرمائیں، جہاں سورہ شروع ہوئی تھی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، واضح کتاب کی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، کہ رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے، جب بھی کوئی حکم آتا ہے، یہ منہ موڑ لیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ اور آخر میں فرمایا جو آج کا سبق ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ چونکہ منکرین، مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے نزول سے پہلے صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، حجر اسود کی تنصیب کا وقت آیا، مشہور واقعہ، اس پہ جھگڑا ہونے لگا، ہر کوئی کہتا کہ ہم رکھیں گے، تو اس جھگڑے میں فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے وہ آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے تھے سارے قبائل، تو معلوم ہوا بڑی عزت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ صرف 5-6 سال ہی گزرے، 35 سال اس وقت آپ کی عمر تھی، اس وقت تو اتنا اعتبار، 40 سال کی عمر ہوئی، نبوت کا اعلان ہوا، قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اے جادوگر تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
5 سال پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانتے ہیں، امانت دار مانتے ہیں، سب سے بڑا ذہین مانتے ہیں۔ کبھی کوئی آدمی بے وقوف آدمی کو فیصل نہیں مانتا۔ ایسا ہی کوئی بندہ کہے یار یہ ہے تو بے وقوف سا، چل میں اس سے فیصلہ کروا لیتا ہوں، نہیں، فیصلہ بندہ اسی سے کرواتا ہے جس کو بندہ عقل مند سمجھتا ہے، بے شک فیصلہ اسی سے کرواتا ہے جس کو بندہ ذہین سمجھتا ہے۔ اور آج کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الساحر انک لمجنون، نعوذ باللہ، اے جادوگر تو دیوانہ ہے۔ اتنا مخالفت کیوں؟ اللہ نے جواب میں فرمایا قد نعلم، سورۃ انعام میں فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ میرے حبیب، ان کا آپ کی ذات سے کوئی جھگڑا نہیں، ان کا جھگڑا میری آیات سے ہے۔ ان کا جھگڑا کس سے ہے؟ میری آیات سے۔ ان کو میری آیات پر یقین نہیں آ رہا۔ آپ کی ذات سے جھگڑا ہوتا تو آپ کی جب 35 سال عمر تھی آپ کو فیصل نہ مانتے، آپ سے پہلے بھی جھگڑا کرتے، لیکن پہلے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد جھگڑا ہوا تو معلوم ہوا ان کا جھگڑا میری آیات سے ہے۔ اور سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سی آیات کے ساتھ جھگڑا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، کیا انہیں اس پہ جھگڑا تھا کہ نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ کیا اس پر اعتراض تھا کہ روزے کیوں رکھتے ہو؟ حج کا حکم کیوں دیا؟ نہیں۔ اللہ فرماتے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ اللہ فرماتا جب ان سے میرے محبوب نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس دھرتی پر معبود صرف کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا و مشکل کشا اس کے علاوہ کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک اور کوئی نہیں، باقی سب محتاج، حاجت روا صرف ایک اللہ، باقی سب مانگنے والے، عطا کرنے والا صرف ایک رب۔ جب یہ بات کہی یستکبرون، تکبر کرنے لگے، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور پھر آپ کو شاعر بھی کہا، پھر مجنون بھی کہا، پھر ساحر بھی کہا، پھر جو آیا وہ کہا۔ اصل جھگڑا اس بات سے تھا۔ اب یہاں پہ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں، لوگوں غور تو کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو کلام ہے یہ نازل کیا گیا، اس کا اتارنے والا رب العالمین ہے، سارے جانوں کا رب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، لے کر اس کو کون آیا؟ روح الامین، جبرائیل امین لے کر آئے۔ کہاں لے کر آئے؟ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لے کر آئے۔ کیوں لے کر آئے؟ فرمایا لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، قرآن کے ذریعے ڈر سنانے والے بن جائیں۔ اور بالکل اسی طرح کی آیت 13ویں پارے کی آخر میں ہے، جان اللہ قرآن پاک کا تعارف یوں کرواتے ہیں، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن مجید پیغام ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ یہ لوگ جان لیں، انما هو الہ واحد، معبود صرف ایک ہی ہے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اس لیے قرآن بھیجا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ کون سی زبان میں آیا قرآن؟ فرمایا بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں۔ تمہیں شک ہے نا، تم نہیں مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، تو سنو، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن پہلے کتابوں میں، پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔
اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں قرآن پاک کی بشارتیں اور اشارے موجود ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی بشارتیں موجود ہیں، ایسی آپ پر نازل ہونے والے کلام کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے قرآن مجید میں جو مسئلہ جس سے آپ کو اعتراض ہے وہ ہے مسئلہ توحید، لا الہ الا اللہ، اس سے آپ کو مسئلہ ہے، تو یہ مسئلہ صرف قرآن میں تو نہیں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، پہلی صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ اور جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کارساز کوئی نہیں۔ تو یہ مسئلہ جو قرآن میں ہے یہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، قرآن کی صداقت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جو بات قرآن میں ہے یہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ایک اور دلیل قرآن کی صداقت کی، اولم یکن لہم آیۃ، کیا ان کے لیے نشانی نہیں؟ جو اعتراض کر رہے ہیں قرآن پہ، ان کے لیے نشانی نہیں، کون سی؟ کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء، تورات و انجیل کے علماء وہ بھی جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں قرآن میں، تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں، قرآن کی صفتیں ہیں۔ چنانچہ جو ضدی ہوتے ہیں وہ تو نہیں مانتے، لیکن علماء میں سے کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جن میں مشہور نام حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، اور ایمان لے آئے۔ کیا یہ نشانی کافی نہیں کہ جو پہلی کتابوں میں جاننے والے اور علم رکھنے والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان چکے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام مان چکے ہیں؟ تو تمہیں بھی مان لینا چاہیے نا، یہ بڑی نشانی ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی اور جی قرآن عربی میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، اگر کسی اور زبان میں پڑھتے تو پھر پتہ چلتا نا، اپنی زبان میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ خواہ مخواہ کا بہانہ ہے، اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو انہوں نے پھر بھی انکار ہی کرنا تھا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم نازل کرتے اس کو عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی عجمی پر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، وہ عجمی آ کر اس کو پڑھ دیتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہ ہوتے، کیونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کے دلوں میں ضد بھری ہوئی ہے، اور ضد کا کوئی علاج کوئی نہیں۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح جس طرح یہ انکار کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح اسی انکار کو ہم نے چلایا مجرموں کے دلوں میں۔ پہلے انبیاء تشریف لائے، لوگوں نے انکار کیا، بالکل سیم اسی طرح اب یہ قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں۔ مجرموں کی عادت ہی یہی ہوتی ہے، وہ کوئی بہانہ بنا کر منکر ہو جاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سلکناہ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دل گویا کہ ایسے ہی باغی ہوتے ہیں، لا یؤمنون بہ، کہ وہ ایمان نہیں لاتے اس کے ساتھ، کب تک؟ حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ ابھی ہم نے پڑھا شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، نہ مانے جب تک عذاب نہ آیا۔ لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سارے اللہ کے نبی سمجھاتے رہے، نہ مانا لوگوں نے جب تک عذاب نہ دیکھ لیا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی انکار کر رہے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں، شاید یہ عذاب کے انتظار میں ہیں تو سنیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، عذاب اچانک آ جاتا ہے، اور عذاب جب آتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
وہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں احساس نہیں ہوگا کہ عذاب کب آ جائے گا۔ اور جب عذاب سامنے آ جاتا فَيَقُولُوا، پھر یہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا مہلت دیے جائیں گے؟ اچانک جو موت آتی ہے پھر مجرم التجائیں کرتے ہیں رب ارجعون، 18ویں پارے میں ہے، اچانک وہ موت، بندہ نکلا گھر سے کسی کام کے لیے کہ میں جا رہا ہوں جناب لاہور جا رہا ہوں، کراچی جا رہا ہوں، لیکن راستے میں موت نے دبوچ لیا، تصور میں بھی نہیں تھا کہ میری موت آئے گی، اچانک۔ تو پھر کیا کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے مہلت دے۔ کیوں مہلت کیوں مانگتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا، میں عمل صالح کرنا چاہتا ہوں، نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، فیما ترکت، پہلے چھوڑ رکھے تھے اب کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کلا، اب مہلت نہ دی جائے گی، مہلت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اچانک ان کے پاس پکڑ آ جائے گی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا کہ آج میں نے دنیا سے جانا ہے۔ پھر فَيَقُولُوا، پھر وہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہم مہلت دیے جائیں گے؟ یا اللہ مہلت دینا، یا اللہ مہلت دینا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر مہلت نہ ملے گی۔ اور یہ لوگ آج کہتے ہیں عذاب کب آئے گا؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کتنے نادان ہیں، ہمارا عذاب جلدی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب، اور کہتے ہیں کب آئے گا؟ کتنے بے وقوف ہیں، عذاب کے ساتھ جلدی کر رہے ہیں۔ اچھا چلو جی، یہ کہتے ہیں کب آئے گا جی، کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ فرماتے ہیں لیٹ ہی آ جائے، چلو تم ہزاروں سال رہو، کئی سال رہو، عیاشیاں کرتے رہو، جب کئی سال آخر ختم تو ہوں گے نا، پھر آگے عذاب، پھر تمہیں کون بچائے گا؟ افبعذابنا یستعجلون، کیا پس ہمارے عذاب کے ساتھ وہ جلدی مچاتے ہیں؟ افرائیتا، افرائیتا کا مرادی معنی ہوتا ہے اخبرونی، اخبرنی، لفظی معنی ہے کہ آپ نے دیکھا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے نا، میں آپ سے کہتا ہوں بھئی آپ لوگوں نے کبھی کوئی دیکھا، کوئی ایسا بیل دیکھا کہ جس کی 2 ٹانگیں ہوں؟ یہ ایک عجیب بات ہوتی ہے نا، تو یعنی کوئی دیکھا آپ نے، لفظی معنی تو یہ ہے، لیکن مرادی معنی کیا ہے؟ اگر دیکھا تو مجھے بتاؤ، اگر دیکھا تو مجھے بتاؤ۔ تو افرائیتا کا لفظی معنی ہے کہ آپ نے دیکھا، مرادی معنی ہے مجھے بتاؤ، مجھے افرائیتا، اچھا مجھے یہ بتاؤ امتعناہم سنین، اگر ہم انہیں نفع دیں کئی سال تک، سالوں سال جیتے رہیں دنیا میں عیش کے ساتھ، ثم جاءہم، پھر آ جائے ان کے پاس ما کانوا یوعدون، وہ عذاب آ جائے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، سالہ سال جیتے رہے، آج نہ آئے کل نہ آئے 100 سال تک عذاب نہ آئے، پھر آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا یہ 100 سال کی عیاشیاں کام آئیں گی پھر ان کو؟ کیا یہ جو پہلے عیاشیاں کرتے رہیں یہ جناب ان کو یاد رہیں گی؟ جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں نا یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے عمر مل جائے 1000 سال۔ اگر اللہ نے فرمایا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اگر 1000 سال عمر مل بھی گئی تو کیا 1000 سال عمر مل جانے کی وجہ سے عذاب سے بچ جائیں گے؟ تو یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر سالہ سال جیتے بھی رہے، عیش و عشرت میں لگے بھی رہے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور 1000 سال اور کئی سال جینے کے بعد پھر وہ عذاب آ گیا تو بتاؤ ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو نہ کام آئے گا ان سے جو نفع اٹھاتے رہے۔
یہ کئی سال جو عیاشیاں کرتے رہے، یہ کئی سال جو غفلت میں ڈوبے رہے، عذاب آ گیا تو یہ سالہ سال کی عیاشیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ وما اہلکنا من قریہ، اور اگلی بات یہ بھی کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا الا مگر لہا منذرون، اس کے لیے ڈرانے والے ہیں، پہلے ڈرانے والے بھیجے، پہلے ان پر حجت تمام کی، انہوں نے جا کر بات سمجھایا، جنہوں نے انکار کیا پھر جا کر عذاب آیا۔ ذکرا اے ھذا ذکرا، یہ نصیحت ہے۔ یہ جتنی بھی واقعات بیان کیے یہ کوئی کہانی سنانا مقصد نہیں تھا، بلکہ ذکرا، کیا مقصد ہے؟ نصیحت۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ سب کو بے شک اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو تباہ و برباد کیا، جب کسی پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی پر ظلم نہ کیا، وہ تھے ہی حقدار۔ آج اسرائیلیوں نے فلسطینیوں پر کوئی تھوڑا ظلم تو نہیں کیا، اور انشاءاللہ اللہ برباد کرے گا، تو یہ حقدار ہیں اس بات کے۔ ظالم کو اللہ مہلت دیتے ہیں، اور جب وہ مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، قرآن رب کا کلام ہے اور قرآنی واقعات سب ہماری نصیحت کے لیے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ دنیا کی عیاشیوں میں لگ کر مالک کو بھلا دوں، تو اللہ کہتے ہیں کب تک بھلائے گا؟ ایک وقت آئے گا جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی